فضائل اعمال کے اوپر 8ویں اعتراض کا جواب اور فضائل نماز کے اوپر دوسرے اعتراض کا جواب۔ فضائل نماز کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی فضیلت کے بیان میں فصل اول کے اندر ہی ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے، تھوڑا سا سماعت فرمائیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے خاوند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتے کی سی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہونا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کہ میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا۔ یہ واقعہ ہے فضائل اعمال کے اندر۔ اس کے اوپر غیر مقلدین نے خصوصاً اعتراض کیا ہے۔ پہلے اعتراض کی نوعیت میں آپ کو سمجھا دوں کہ اعتراض کس طرح کیا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کوئی غیر مقلد کل اپنے اعتراض سے پشیمان ہو کر یا شرمندہ ہو کر، اپنے جاہلانہ اور احمقانہ اور متعصبانہ اعتراض سے شرمندہ ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ یہ اعتراض ہماری طرف سے نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں ساتھ جو ہے نمونے کے طور پر حوالہ بھی دیتا چلوں کہ اعتراض کرنے والے کون ہیں۔ وہی کتاب جس کا میں نے پچھلے سبق میں حوالہ دیا تھا، یہ مدینہ منورہ کے ایک فاضل ہیں، الیاس محمد ارشاد ریاضی، بوٹ بریا جام تاڑا جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے فضائل اعمال ایک جائزہ نامی کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کی تحقیق اور اس کے اوپر نظر ثانی کے فرائض انجام دیے ہیں شیخ معراج تیمی، خیبر مدینہ منورہ، علامہ شفاء اللہ عبد الرشید کلیہ شریعہ جامعہ ام القری مکہ مکرمہ، مولانا محمد اقبال صاحب کلیت الحدیث جامعہ ام القری مکہ مکرمہ۔ یعنی بڑے بڑے علماء نے جو ہے مل کر اس کتاب کو لکھا، اس کے اوپر نظر ثانی کی، اس کی تحقیق کی اور اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ تو اسی کتاب کے اندر صفحہ 91 کے اوپر یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل نماز سے پہلے لکھا ہے، اس واقعے کو نقل کرنے سے پہلے لکھا ہے کہ اب تک میں نے فضائل اعمال کو جتنے رخ سے پیش کیا ہے وہ ایک صاحب عقل کے لیے ان رتب و یابس اور مہلک روایات کے آزار سے بچنے کے لیے بہت کافی ہے، مگر یہ حکایت ہندوانہ مزاج سازی کا ایک نرالا انداز ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ روایت نقل کی ہے، اور روایت نقل کرنے کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، تحقیق، کاش حضرت ام کلثوم ایک بار اور نماز کی نیت باندھ لیتی تاکہ ان کی اولاد کو اور 1 ماہ کے مزید فوائد مل جاتے۔ آگے جو ہے بہت ساری باتیں لکھی ہیں اس واقعے کے بارے میں، اور بڑی لے دیکھی ہے اس کے اوپر کہ یہ تو خدائی نظام نہیں رہا بلکہ بچوں کا کھیل بن گیا۔ اگر اسے امر واقعہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر نظام الہی کی مدبرانہ حکمت عملی سے انکار لازم آئے گا، اور یہ تدابیر الہیہ میں ایک سنگین حملہ قرار پائے گا۔ کیا نظام قدرت کا ایسا کھلا مذاق اڑانا کسی مرد مومن کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ بے شک مولانا زکریا کی ہستی محدث کبیر اور مصنف عظیم کی حیثیت سے متعارف تھی۔ آگے لکھا ہے، لیکن موصوف کی لاپرواہی اور بے خبری نے اس کتاب کے اندر فضائل اعمال کے نام پر ایسے توحید شکن اور مذہب کا خیز مواد سمو دیے جو قیامت تک اسلام کے شفاف آئینے کو داغدار کرتا رہے گا۔ یہ اس طرح کے الزامات لگائے ہیں، یعنی الزامات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہندوانہ مزاج اور ہندوانہ واقعات ہیں، جس طرح کے ہندو واقعات اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، اس طرح کا واقعہ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اس کے اندر جو فرمایا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، تو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تو قیامت کے دن پیش ہوگا، نہ کہ مرتے ہی فوراً۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہی فوراً پیش ہوں گے، اس لیے یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ اور تیسرا اعتراض کیا کہ یہ واقعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، یہ واقعہ اس کا مذاق بناتا ہے، مرنے جینے کا جو اللہ کا نظام ہے اس واقعے سے اس کا مذاق بن رہا ہے۔ اور چوتھا اعتراض یہ کیا کہ یہ واقعہ توحید شکن ہے، مذہب کا خیز ہے، اور اسلام کے صاف شفاف چہرے کے اوپر جو ہے یہ داغ ہے، قیامت تک داغ رہے گا۔ یہ اعتراض کیا انہوں نے۔ اب ہم اس اعتراض کا جائزہ لیتے، ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں
کہ کیا ان اعتراضات کی کرنے سے حضرت شیخ اور فضائل اعمال کے رتبے کے اندر کوئی کمی آئی، یا اس طرح کے جاہلانہ احمقانہ اور بدبختانہ اعتراض کرنے کی وجہ سے غیر مقلدین کی جہالت، حماقت، بدبختی اور شقاوت ہی آشکارا ہو کر عالم کے سامنے آئی؟ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی تخریج عرض کر دیتا ہوں کہ یہ واقعہ کن کن معتبر مستند محدثین نے نقل کیا ہے۔ تخریج عرض کر دینے سے، تخریج پیش کر دینے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ پھر یہ جتنے الزامات اس واقعے کے اوپر لگائے ہیں ان تمام الزامات کے مصداق جو ہے یہ تمام کے تمام محدثین ہو جاتے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو پہلے ہم تخریج عرض کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو یہ وہم و گمان نہ ہو کہ یہ واقعہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے بنا کر لکھا ہے، بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی معتبر کتابوں سے جو ہے یہ واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اگر اس واقعے کو نقل کرنے سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگ سکتا ہے تو جن محدثین نے حضرت شیخ سے سینکڑوں اور ہزاروں برس پہلے اس واقعے کو اپنی کتاب میں سند کے ساتھ لکھا اور پیش کیا ہے تو اس اعتراض کے سب سے پہلے مصداق جو ہے وہ ہوں گے۔ تو میں اس واقعے کی تخریج عرض کر دیتا ہوں، آپ تخریج ملاحظہ فرمائیں۔ یہ واقعہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک جلد 2 صفحہ 259 کے اوپر، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ جلد 7 صفحہ 43 کے اوپر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ جلد 4 صفحہ 144 کے اوپر، امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 125 کے اوپر، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء جلد 1 صفحہ 89 پر، علی متقی ہندی نے کنز العمال جلد 13 صفحہ 277 پر، اور ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر جلد 35 صفحہ 297 پہ، اور امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق جلد 11 صفحہ 112 کے اوپر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے المطالب العالیہ جلد 16 صفحہ 228 کے اوپر بھی جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو امام اسحاق ابن راہوی کی مسند اسحاق کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز العمال کے اندر اس واقعے کو ابن عساکر کی طرف، ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے اس واقعے کو امام اسحاق ابن راہوی کی مسند، امام اسحاق ابن راہوی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، تو اسحاق ابن راہوی کی جو مسند ہے اس کی طرف اس واقعے کو علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے منسوب کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ واقعہ مستدرک حاکم 1، دلائل النبوہ 2، اصابہ 3، ابن سعد 4، سیر اعلام النبلاء 5، کنز العمال 6، ابن عساکر 7، مصنف عبد الرزاق 8، المطالب العالیہ 9، اور یہ مسند اسحاق 10، اور جناب والا ابو نعیم یہ 11۔ حدیث کی 11 مستند کتابوں کے اندر یہ واقعہ منقول ہے۔ اب ان علماء کے اوپر اور ان کی کتابوں کے اوپر غیر مقلدین کیا فتویٰ لگائیں گے اور کیا حکم ہوگا؟ تو اگر ان کے اندر ہمت ہے، جو حکم انہوں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر لگایا ہے اس واقعے کی وجہ سے، وہی حکم ان مستند کتابوں کے اوپر اور ان محدثین کے اوپر بھی لگا کے دکھائیں اگر ان کے اندر ہمت ہے تو، ورنہ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ قوم شعیب کی طرح ان کے لینے کے بعد اور ہیں اور دینے کے بعد اور ہیں۔ اصل میں انہیں واقعے سے یا کتابوں سے بغض نہیں ہے، بلکہ انہیں بغض حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کی کتاب فضائل اعمال سے ہے، اور اس لیے ہے کہ یہ کتاب اتنی مشہور کیوں ہو گئی، اتنی کیوں مقبول ہو گئی، اتنی کیوں چل پڑی۔ اس کی شہرت سے، اس کی مقبولیت سے جو انہیں حسد ہے، لیکن چاند نکل جاتا ہے، کتے بھونکا کرتے ہیں، کتوں کی بھونکنے سے چاند کی روشنی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، سمندر کے اندر مکھیاں گر جاتی ہیں لیکن سمندر ناپاک نہیں ہوتا۔ اب میں مختصر طور پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس واقعے کی پوزیشن کیا ہے، یعنی یہ اس روایت کی، اس واقعے کی، اس حدیث کی جو سند ہے اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے، مختصراً طور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں۔ چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک کے اندر اس واقعے کو، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ، کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اگرچہ انہوں نے اس واقعے کی تخریج نہیں کی ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تلخیص کے اندر
علامہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت کی ہے، یعنی امام ذہبی بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد دلائل النبوہ کے اندر اس واقعے کی تقویت کے لیے فرمایا وفی ھذا تصدیق النبی فیما شہد به لعبد الرحمن بن عوف فی حیاتی بالجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو ان کی دنیاوی زندگی میں جو جنت کی بشارت دی تھی، تو اس روایت سے اس شہادت کی اور تائید ہوتی ہے اور تصدیق ہوتی ہے۔ سیر اعلام النبلاء جو یہ کتاب ہے، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے محقق ڈاکٹر بشار عواد معروف، یہ غیر مقلدی ہیں، اور یہ کتاب جو ہے مؤسسہ رسالہ سے چھپی ہے۔ تو یہ جو اس کے محقق ہیں وہ لکھتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اسنادہ صحیح، اس روایت کی سند صحیح ہے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اسنادہ صحیح، اس واقعے کی سند صحیح ہے، مطالب العالیہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد المطالب العالیہ میں فیکون ھذا الحدیث فی درجۃ الحسن، کہ روایت حسن درجے کی روایت ہے، اور حسن درجے کی روایت جو ہے یہ معتبر ہوتی ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور وہ قابل استدلال اور قابل حجت ہوتی ہے۔ اب یہ تو اس واقعے کی تخریج ہو گئی، اس کی سند کا حال ہو گیا، جس سے پتہ چلا کہ یہ روایت معتبر ہے، اور معتبر اور مستند محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ تو اعتراض کے جواب کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، لیکن جو اعتراضات ہوئے مختصر طور پہ میں ان کا بھی جائزہ لیتا ہوں۔ اس واقعے کے اندر چونکہ فرشتے آئے اور پھر آنے کے بعد جو ہے واپس چلے گئے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افاقے کے بعد فرمایا کہ 2 فرشتے آئے تھے، اور اس کے بعد وہ مجھے کہہ رہے کہ چلو احکم الحاکمین کے دربار میں، تو تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ یعنی اس واقعے کے اوپر یہ اعتراض ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے 2 جو پہلی مرتبہ آئے تھے تو وہ دھوکے سے آ گئے، غلطی لگ گئی۔ کیا فرشتوں کو بھی غلطی لگتی ہے؟ کیا فرشتے بھی دھوکے سے کسی کے وقت سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں؟ یہ اعتراض کیا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کار فرما ہے۔ اس واقعے کے اندر اس طرح کے واقعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبے کو اور مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ظاہر ہوتی ہے کہ فرشتوں نے آ کر ان کے بارے میں گواہی دی کہ یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سعادت لکھ دی تھی، خوش بختی لکھ دی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، یعنی یہ بڑے خوش بخت اور سعادت مند آدمی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتے آئے نہیں تھے، بلکہ خدا تعالیٰ کی تکوینی حکمت اور مصلحت کے تحت انہیں بھیجا گیا تھا اور پھر واپس بلایا گیا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی۔ لیکن اگر کوئی یہ بھی اعتراض کرے کہ فرشتوں سے خطا کیسے ہو گئی، فرشتوں کو دھوکہ کیسے لگ گیا، تو اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ فرشتوں سے یہاں خطا ہوئی ہے تو بھی کوئی بعید بات نہیں ہے، کیونکہ اجتہادی خطا فرشتوں سے بھی ممکن ہے۔ فرشتے معصوم ہیں لیکن اجتہادی خطا ان سے ہو سکتی ہے، اور اجتہادی خطا کا ہو جانا، اجتہادی خطا یہ معصومیت اور عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ جس طریقے سے انبیاء معصوم ہیں لیکن اجتہادی خطائیں انبیاء سے بھی ہوتی ہیں، یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ انبیاء سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں، لیکن اجتہادی خطائیں ہونے کے باوجود بھی انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں سے اجتہادی خطائیں ہو سکتی ہیں، اور اجتہادی خطا ہونے کے باوجود بھی فرشتے جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال کہ فرشتوں سے خطا ہوئی ہے، اس کی مثال بخاری شریف کے اندر پہلی جلد کے صفحہ 494 پر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100 قتل کر دیے، اور 100 قتل کرنے کے بعد وہ توبہ کرنے کے لیے چلا، لیکن جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اس بستی کے اندر پہنچنے سے پہلے ہی اس کی جان نکل گئی اور اس کی جو ہے روح پرواز کر گئی، موت آ گئی، یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اسے لینے کے لیے، اس کی روح کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی پہنچ گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، کہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت فیصلہ فرمایا کہ رحمت کے فرشتے جو ہے اس کی روح کو لے جائیں گے۔ اب جس طرح کا اعتراض اس واقعے کے اوپر کیا جاتا ہے جو حضرت شیخ نے نقل کیا ہے
کہ فرشتوں سے کیا غلطی ہو گئی، کیا فرشتوں کو دھوکہ لگ گیا، کیا فرشتوں کو پتہ نہیں تھا. تو اسی طرح کا بالکل یہی اعتراض بخاری شریف کی اس روایت کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی غیر مقلدین کے نظریے سے اس طرح کی روایتوں کو پرکھے. لیکن اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی مصلحت اور حکمت کے تحت ان فرشتوں کو بھیجا گیا تھا تاکہ اس گنہگار کے توبہ کے ارادے کی قدر ہی لوگوں کے سامنے آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار کے توبہ کے ارادے کی اتنی اچھی قدر کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں بھی یہی ہے کہ یہاں فرشتوں کو تکوینی مصلحت کے تحت اس لیے بھیجا گیا تاکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور کھل کر سامنے آ جائے. تو پتہ چلا کہ جس طرح وہاں بخاری کی روایت کے اندر فرشتوں کا دو عذاب اور رحمت کے فرشتوں کا آ جانا اور آپس میں اس کی روح کو لے کر اختلاف کرنا وہ بعید نہیں ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی دو طرح کے فرشتوں کا دو طرح کا فیصلہ لے کر آ جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں بعض جاہل قسم کے غیر مقلدین کہ فرشتے تو نبیوں کو نظر آتے ہیں، نبیوں کے پاس فرشتے آتے ہیں، انسان کو کیسے فرشتے نظر آ گئے؟ انسانوں کو تو فرشتے نظر نہیں آتے. در حقیقت یہ اعتراض بھی جہالت، حماقت اور بدبختی کی ایک بہت بڑی علامت ہے. فرشتے انسانوں کو بھی نظر آ سکتے ہیں، اگرچہ عموماً نظر نہیں آتے، عادتاً نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو بطور کرامت کے کبھی فرشتوں کا نظارہ فرما دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے جو الحاوی کے اندر، فتاوی حاوی کے اندر دوسری جلد کے صفحہ 55 پہ جو ہے وہ پورا رسالہ موجود ہے. تو اس رسالے کا مقصد ہی یہی ہے کہ فرشتے جو ہے نظر آ سکتے ہیں، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی کھنچائی کی ہے اس طرح کے غیر مقلدیت والے ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی جو اس طرح کی باتوں کو بعید از قیاس سمجھتے ہیں کہ اس طرح کیسے ہو گیا. بہرحال فرشتے نظر آ سکتے ہیں، اس کی ایک مثال بخاری شریف کے اندر موجود ہے. بخاری جلد 2 صفحہ 750 کے اوپر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ جب وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے رات کے اندر تو انہوں نے گھوڑے کو بدکتے ہوئے دیکھا، اور گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے بچے کا خطرہ کر کے جب نماز ختم کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل جس کے اندر روشنیاں ہیں، قمقمے ہیں، آسمان سے اتر رہا تھا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے. یعنی انہوں نے اگرچہ فرشتوں کو پہچانا نہیں لیکن دیکھ لیا فرشتوں کو، تو جس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کو دیکھا جا سکتا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے. اسی طریقے سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، ان کا واقعہ بھی مسلم شریف کے اندر پہلی جلد صفحہ 402 کے اوپر موجود ہے کتاب الحج کے اندر. وہ خود فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہے مجھے سلام کرتے ہیں اور کرتے تھے. ایک غلطی میرے سے ہو گئی کہ وہ جب آخری عمر میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے داغ کے ذریعے علاج کروانا چاہا، تو اس کے بعد فرمایا کہ جب سے میں نے داغ کے ذریعے علاج کروایا تو فرشتوں نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا، لیکن جب میں نے وہ علاج چھوڑا تو فرشتے جو ہے میرے پاس سلام کرنے کے لیے واپس آنے لگے. یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے. تو کیا یہ ناممکن ہے؟ اگر یہاں فرشتوں کا آنا ناممکن ہے تو مسلم کی اور بخاری کی اس روایت کے اوپر کیوں اعتراض نہیں کیا جاتا؟ وہی حکم اس کے اوپر بھی لگایا جائے. اور پھر صفی الرحمان مبارک پوری جو مشہور غیر مقلد ہیں، انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے منت المنعم کے نام سے. اس کتاب کے اندر اسی روایت کے تحت لکھتے ہیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت کے تحت، یعنی کانت الملائکۃ یسلمون علیہ، کہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے آ کر سلام کیا کرتے تھے. اب غیر مقلدین نے بھی مان لیا کہ فرشتے آتے تھے اور سلام کرتے تھے، تو جو اعتراض ان روایتوں کے اوپر ہوگا وہی اعتراض اس روایت کے اوپر بھی کر دیں. جس طرح یہاں پوچھتے ہیں کہ کیسے فرشتے نظر آ گئے، اسی طریقے سے ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی روایات میں فرشتے کیسے نظر آ گئے، کیسے سلام کر لیا، کیسے دکھائی دے دیے. جو جواب بخاری اور مسلم کی دفاع میں تم دو گے وہی جواب ہماری طرف سے بھی فضائل اعمال کی دفاع میں سمجھ لینا. اسی طریقے سے جہالت اور حماقت اور بدبختی کی انتہا دیکھیے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت جب ان کے شوہر کی حالت خراب ہو گئی تو نماز کی نیت باندھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی. اس کی برکت سے، نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شوہر کو شفا عطا فرما دی. تو یہ بھی غیر مقلدین کو ہضم نہیں ہوا اور اس کے اوپر بھی اعتراض کر دیا. اعتراض کے اندر کیا لکھا میں نے ابھی پڑھ کے سنایا تھا کہ جب دوبارہ انتقال ہوا عبد الرحمن ابن عوف کا اس وقت کیوں نماز نہیں پڑھی. عجیب بات ہے بھائی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایک نمونہ دکھا دیا، ایک قدرت دکھا دی اپنی، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی ایک کرامت ظاہر ہو گئی. کرامت روزانہ تو ظاہر نہیں ہوتی، بار بار تو ظاہر نہیں ہوتی. اگر کرامت عادت بن جائے تو وہ کرامت ہی کہاں رہی پھر. تو بہرحال یہ نماز کا بھی جو ہے انہوں نے ان کی نماز کا اور اللہ سے مانگنے کا بھی بدبختوں نے مذاق بنایا ہے. قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ،
کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو. تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصیبت کی گھڑی میں مدد مانگی تو قرآن کے اوپر عمل کیا. تو یہ اس واقعے کا مذاق نہیں بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غیر مقلدین نے قرآن کا مذاق بنایا ہے کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے نعوذ باللہ وہ غلط حکم دیا ہے. ایسا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دینا چاہیے جو غیر مقلدین کے مزاج کے خلاف ہو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس طرح کے احکام شریعہ کا مذاق بنانے سے انسان کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر یہ میں نے اندازن نہیں کہا بلکہ بہت سارے مفسرین نے قرآن کریم کی اسی آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر میں جو ہے یہ واقعہ نقل کیا جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, جس سے پتہ چلا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے اوپر ہی عمل کیا تھا.